ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کسی نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا، ایک نوجوان لڑکا یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو کر ساری زندگی وطر غلط پڑھا. ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. ساری دنیا گمراہ تھی، ساری دنیا اندھی ہو گئی تھی، اور آج اس کو آ کے ہوش آیا، اس کو آگے عقل آئی ہے. اب تک جتنے دنیا میں لوگ گزرے صحابہ کے بعد سے لے کے اب تک، وہ سب کے سب جاہل، گمراہ اور اندھے تھے. اب اس لڑکے کو اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ جی وطر تو یوں پڑھنا چاہیے. چونکہ ذہن پہلے ہی اکھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسے جب کلپس آتے ہیں تو آدمی فوراً کہتا ہے ہاں یار ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے اللہ والوں کی محبت ڈالنی. اب بات چھڑی تو میں عرض کر دوں، اس لڑکے نے آگے جو حدیث ہے وہ اس نے نہیں پڑھی، بس یہاں تک ایک ٹکڑا سنا کے پھر اس کا خود مطلب ایجاد کیا ہے. کیا کہ وطر کو مغرب کی طرح سے نہ پڑھو، اس کا مطلب ہے دو رکعت کے بعد اتحیات میں نہ بیٹھا کرو. میں تو ساری زندگی اتحیات میں بیٹھا رہا ہوں، جیسے کوئی زنا کرتا رہا ہے، اتحیات میں بیٹھا رہا ہے، ساری زندگی داڑھی منڈاتا رہا. اس کا افسوس نہیں ہوا کہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو بنوا کے اپلوڈ کرے کہ ساری زندگی داڑھی منڈواتا رہا. اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ اتحیات میں بیٹھا رہا. اور حدیث ادھوری. اور آگے کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وطر کو مغرب کی طرح سے نہ پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے، ابھی اس کی اپنی ایجاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحیات میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تینوں اکٹھے پڑھ کے پھر سلام پھرنا چاہیے. جبکہ آگے لکھا ہوا ہے اسی حدیث میں کہ وطر کو مغرب کی طرح سے نہ پڑھو، بلکہ 2-4 رکعت ساتھ اور بھی پڑھا کرو، صرف 3 نہ پڑھا کرو. مغرب سے پہلے تو کوئی نماز نہیں پڑھتے نا. اب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وطر کو مغرب کی طرح سے نہ پڑھو کہ عشاء پڑھ لی اور فوراً وطر پڑھ لو. 2 سنت پڑھو، پھر 2 نفل پڑھو، پھر وطر پڑھو. اب یہ مطلب کسی کا ایجاد کردہ نہیں، خود ہی لکھا ہوا ہے. اب یہ اگلا حصہ نہیں بیان کیا، شروع والا حصہ بیان کر کے پھر اس کا مطلب اپنی طرف سے ایجاد کر کے اور ڈرامہ کر رہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے. اس لیے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں علماء، مشائخ، اہل اللہ، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان سب کی محبت بٹھائیں.